السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عظیم تعلق اور مضبوط بندھن ہے جس کی بنیاد نہ تو خونی رشتے ہیں اور نہ ہی کوئی قرابت داری، مگر اللہ تعالی کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ تعلق پڑوس کا تعلق ہے جسے ہمارے دین حنیف نے غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ ہمیں اس کی رعایت، اس کے استحکام اور اس کے حقوق کی پاسداری کی پرزور تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ غور کیجئے، رب کریم نے ماں باپ اور پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا، تو اسی تسلسل میں پڑوسی کے ساتھ نیکی کا حکم بھی جوڑا تاکہ اس تعلق کی عظیم قدر و منزلت نمایاں ہو۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ پڑوسی ہی ہمسائیگی اور معاشرت میں آپ کے سب سے قریب بسنے والا ہے اور روز مرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ سے میل جول رکھتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین قسموں کے ساتھ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ شرارتوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا شرہ، اس کا شر۔ اللہ کے بندو، پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے اور اس میں کوتاہی کرنا جرم عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مسلسل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے رہے اور بار بار پڑوسی کے حقوق کی اس حد تک وصیت فرماتے رہے کہ گویا ان کا شمار اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بھی قرار دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، پڑوسی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کی جائے، خوش دلی اور مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اسے تحفہ دیا جائے اور اس کا تحفہ قبول کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں تحفے لیا دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو چیز پڑوسیوں کی خوشیوں میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپسی مجالس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور ہمسائیگی کے رشتے کو مضبوط کریں۔
اس سے دلوں میں محبت پختہ ہوتی ہے اور معاشرے میں الفت و مودت کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفر۔ سامعین کرام، اصحاب ایمان، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا سعادت و خوشبختی کے عظیم اسباب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من السعادہ ومنها الجار الصالح، 4 چیزیں سعادت ہیں جن میں سے ایک نیک پڑوسی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نیک پڑوس خاندانوں کے استحکام اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جس کے بھی پڑوسی بنے اس کے لیے خیر و بھلائی والے پڑوسی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو، وہ جو دنیا میں اسے نفع پہنچائے اور آخرت میں اس کی شفاعت کا باعث بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يموت فيشهد له 4 من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا إلا قال الله عز وجل قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون۔ جو بھی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے 4 قریبی پڑوسی گواہی دے دیں کہ انہوں نے اس میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس کے متعلق تمہارے علم کو قبول کر لیا اور جو تم نہیں جانتے اسے معاف کر دیا۔ تو بتائیے اس شخص سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کا رب اس سے محبت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احببتم ان يحبكم الله ورسوله فاحسنوا جوار من جاوركم، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔